سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بدکار اور بدکار عورت ان دونوں کی سزا یہ ہے کہ جب جرم ثابت ہو جائے تو ان کو 100 کوڑے مارو، اور اس معاملے میں ذرا بھی نرمی تم مت اختیار کرنا، ذرا سی بھی نرمی تمہارے دل میں پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی حد کو قائم کرنے میں ذرا سی بھی نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں لیکن جرم ثابت ہو، محض الزام نہ ہو، محض الزام تراشی نہ ہو، الزام کے اوپر سزا مت دو۔ الزام کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ الزام لگانے والا، الزام تراش، اس کے ساتھ شریعت نے کیا کیا ہے، لوگ اٹھا کر یہاں پہ الزام لگا دیتے ہیں جس پہ دل چاہتا ہے، ذرا سا کسی پہ شک ہو گیا اٹھا کے الزام لگا دیا، تہمت لگا دی۔ اب سنیں قرآن کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک تو ان کو کوڑے مارو جو بدکاری کرتے ہیں، ان کا جرم ثابت ہوتا ہے، اور کوڑے بھی اس انداز سے مارو کہ وہاں پر مسلمانوں کی ایک جماعت کو، ایک طائفہ کو جمع کر لو، وہ آ کر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، ان کی سزا ہے، کیوں ہے، تو وہاں جمع کرو لوگوں کو تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ پھر آگے چل کر فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ پاک دامن عورتوں پہ لوگ اٹھا کے تہمتیں لگا دیتے ہیں، میں نے فلاں کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے فلاں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے فلاں کے گھر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے اس انداز میں دیکھا تھا، میں نے اس انداز میں دیکھا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے ویسا لگتا ہے۔ مطلب مذاق ہے کوئی؟ کسی پہ بھی اٹھا کے بات بنا دی، کسی پہ بھی اٹھا کے تہمت لگا دی۔ فرمایا کہ اگر اس نے تہمت لگائی تو اس سے کہو 4 گواہ لے کر آئے، 4 گواہ لے کر آئے کہ یہ سچا ہے اور لوگوں نے دیکھا ہے کسی کو بدکاری کرتے ہوئے، کسی عورت کے اوپر ایسے اٹھا کے الزام لگا دیا، تہمت لگا دی، کہا گواہ لے کے آؤ۔ اور اگر یہ گواہ نہ لا سکے، گواہ اگر نہ لا سکے، اس کو پکڑو، اسی کو 80 کوڑے مارو، اس کو اگر جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے اسی کو 80 کوڑے مارو۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور یہاں پر بات مکمل نہیں ہو جاتی، فرمایا اس کے بعد اس کی گواہی کو کبھی قبول مت کرنا، اس کی گواہی کو رد کر دو، اس کو مردود الشہادہ بنا دو۔ اس کے لیے اصطلاح میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شریعت میں، وہ ہے مردود الشہادہ، یعنی اس کی گواہی اب کبھی قبول نہیں کی جائے گی، یہ جھوٹا ہے، کبھی اس کی گواہی قبول مت کرنا۔ اس نے کسی پہ ایسی اٹھا کے تہمت لگا دی، ایسی کسی پہ الزام لگا دیا، ثابت بھی نہیں کر سکا، ایک تو اس کو مارو 80 کوڑے، وہ پتہ نہیں اس کے بعد یہ زندہ بھی بچے کہ نہ بچے۔ جو صحیح معنی میں کوڑا ہوتا ہے، 80 کوڑے 100 کوڑے کھانے کے بعد گارنٹی نہیں کہ بندہ بچے گا۔ اگر یہ بچ جائے 80 کوڑے کھانے کے بعد تو پھر اس کی گواہی آئندہ قبول مت کرنا۔ کسی معاملے میں کہے میں گواہی دیتا ہوں، بولو چلو بھائی تمہاری گواہی قبول نہیں ہے، تم جھوٹے ہو۔ اتنا سخت معاملہ ہے یہ ہمارے معاشرے میں، تو جناب کسی پہ بھی اٹھا کے تہمت لگا دی، خصوصاً یہ سوشل میڈیا کا طوفان جب سے آیا ہے، فیس بک اور انسٹاگرام اور نہ جانے کیا کیا کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں، جس پہ دل چاہا اٹھا کے تہمت لگا دی، جس پہ دل چاہا اٹھا کے کسی کے بھی بارے میں کسی کی بھی تصویر ڈال کے اپنی دشمنی نکالنے کے چکر میں جناب اس کی زندگی خراب کی اور اٹھا کے تہمتیں لگا دی، اور وہ بیچارہ بھگت رہا ہے۔ تو بہرحال یہ خطرناک سزا ہے تہمت کی۔ تہمت لگا دی، اٹھا کے اس کو 80 کوڑے مارو، 80 کوڑے مارنے کے بعد اس کو مردود الشہادہ بنا دو، آئندہ اس کی گواہی قبول نہ کرنا۔ پھر آگے چلیں، بیویوں کے اوپر تہمتیں لگ رہی ہیں، آج کے دور میں عام ہے، غیرت کے نام پہ قتل کر دیا، غیرت کے نام پہ قتل ہو گیا۔ میڈیا میں آئے دن خبریں چل رہی ہیں، شوہر نے بیوی کو مارا، قتل کر دیا، تہمت لگا دی، تہمت لگا کے اس کو بھگا دیا، گھر بھیج دیا۔ پتہ کیا بھائی کیا معاملہ ہے، تو کہا کہ میں نے فلاں آدمی کو گھر میں آتے ہوئے دیکھا تھا، تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی معاملہ ہوگا، کوئی نہ کوئی چکر ہوگا، اور جناب میں نے اس کو مار دیا اور میں نے اس کو تہمت لگا دی۔ اب قرآن آتا ہے لعان کی طرف۔ سب سے پہلے تو اگر کسی نے اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگا دی، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، سب سے پہلے تو لے کے آئے 4 گواہ۔ لیکن اگر گواہ کوئی نہیں ہے، گواہ کا پہلے نصاب بتا دیا کہ اتنے گواہ لے کے آ جاؤ، اگر گواہ نہیں ہے تو اب آ جاؤ لعان کی طرف۔ اب ہے لعان، لعنت کریں گے سب اپنے اوپر۔ ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم،
کسی نے نہیں دیکھا، اس نے دیکھا تھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کسی نے نہیں دیکھا، اس نے دیکھ لیا۔ فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، تو ٹھیک ہے، اس کی ایک کی گواہی 4 کے برابر مان لی جائے گی اگر یہ اللہ کی قسم کھاتا ہے، اگر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں سچا ہوں، ورنہ اگر یہ سچا نہیں ہے تو قرآن نے کہا والخامسۃ، 5ویں مرتبہ یہ کہے گا، 4 مرتبہ تو اللہ کی قسم اٹھائے گا، 5ویں مرتبہ یہ کہے گا ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو جائے۔ پھر کہیں گے اس سے، عورت سے، کہ چلو بھائی تم آ جاؤ، تم بھی ایسے ہی کرو، تم یہ کہو 4 مرتبہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں یہ جھوٹا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں یہ جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے اگر یہ سچا ہے، اگر اس نے سچ کہا ہے تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے، یہ کر کے پھر وہ چلے جائیں گے، پھر ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر ثابت نہ ہو سکے، اگر گواہ پیش نہ کیے جا سکیں تو آ جاؤ، پھر اللہ کے سپرد کر دو معاملہ، پھر اس طرح کر دو۔ اب دیکھیں قرآن کریم نے، اللہ رب العزت نے عورت کے لیے جب بات کی ہے نا، تو وہاں لعنت کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہاں غضب کا لفظ استعمال کیا، نوٹ کیجیے گا۔ مرد کے لیے کہا کہ اپنے اوپر لعنت کرے، عورت کے لیے کہا کہ عورت یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے، مجھ سے اللہ ناراض ہو جائے، لعنت کا لفظ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا عورت سے کہ تم بھی یہ کہو کہ اللہ مجھ پہ لعنت کر دے۔ عورت کا کتنا احترام قرآن نے ذکر کیا ہے، عورت کا کتنا احترام دین نے سکھایا ہے، اور آج عورتیں کھڑی ہوئی ہیں اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، وہ حقوق کے جو ان کو دین اسلام نے نہیں دیے، دین اسلام نے ان کا ادب نہیں سکھایا۔ اب جناب کہیں سے یورپ سے اور مغرب سے کوئی ادب ہے جو وہ لے کر آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ والا ہمارا ادب کرو، ہمارا ادب اس انداز میں کرو، حالانکہ قرآن کس انداز میں ادب کر رہا ہے؟ جب عورت کا ذکر آتا ہے تو قرآن کے الفاظ ہی بدل جاتے ہیں، قرآن کا انداز ہی بدل جاتا ہے، اللہ رب العزت کا جو مظہر جلال ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اب چلیں آگے، اب آگے اللہ رب العزت نے دوبارہ پھر فرمایا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اب یہ دیکھیں، ہمارے یہاں یہ معاملہ بہت زیادہ ہے۔ ایک عورت جس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اردو میں کہا جاتا ہے نا کہ میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی، میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ میں نے ایسا کیا ہے، ایسا آپ کے معاشرے میں کہا جاتا ہے، یا کہیں کہ اصطلاحاً کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو کسی عورت کو خبر ہی نہیں، وہ غافل ہے، وہ محسنہ ہے، غافلہ ہے، پاک دامن ہے، اور اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی کچھ ہوا ہے، کسی نے اٹھا کے تہمت لگا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کہ یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ایک مومنہ عورت جس کو خبر ہی نہیں ہے، پاک دامن بھی ہے، اس کے اوپر اگر کوئی تہمت لگا دیتا ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت برسے گی اس کے اوپر۔ مذاق بنا دیا لوگوں نے، اٹھا کے کسی کو کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا، ارے بھائی اس کا اس کے ساتھ چکر ہے، اس کا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ ارے یار، مطلب کسی پہ کچھ بھی بول دیا اٹھا کے، نہ جانے کیا بات کی ہو، نہ جانے کیا معاملہ ہوا ہو، کوئی لین دین کا معاملہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، تمہیں حق کیا پہنچتا ہے کہ کسی کے اوپر تہمت لگا دو، اٹھا کے کسی کے اوپر الزام لگا دو، اتنی گندی نسبت کسی کی طرف کر دو، کیا حق پہنچتا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان فحاشی عام ہو جائے، فحاشی مومنوں کے درمیان رواج پا جائے، فرمایا کہ دنیا و آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے، لہم عذاب علیم، نہ صرف عذاب بلکہ دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ تو جو لوگ فحاشی پھیلاتے ہیں، اب دیکھیں نا، کوئی کسی نے فحاشی پر مشتمل کوئی پوسٹ سوشل میڈیا پہ کر دی، کوئی ویڈیو فحاشی پر مشتمل، چلو ٹھیک ہے، کوئی اگر ایسی چیز بھی ہو، کسی نے کسی کے ساتھ فحاشی کرتا ہے وہ دیکھ لیا۔ اب ہمارے یہاں تو بجائے منع کرنے کے لوگ ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ویڈیو ایسی رواج پا گئی ہے
کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بجائے اس کے کہ اس کو جا کے اٹھاؤ، اٹھانے کے بجائے فیس بک لائیو شروع ہو جاتا ہے اپنے ویوز گین کرنے کے لیے. زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، بجائے اس کے کہ وہاں لوگوں کی جانیں بچاؤ، وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا کے لوگوں کو بھیج رہے ہیں. بھائی اس کی جان بچاؤ، جا کے اس کی مدد کرو، یہ ویڈیو کا وقت تھوڑی ہے. بہرحال کسی نے کسی کی ایسی ویڈیو بنا لی، نازیبا ویڈیو، اور اس کو اٹھا کے لیک کر دیا، اس کو اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا. اب سوچو کیا ہوگا. فحاشی پھیلا دی مسلمانوں میں. اس نے تو چلو جو کیا وہ تو بند کمرے میں کیا، لوگوں سے چھپ کے کیا، اس نے ویڈیو بنا کے ویڈیو ڈال دی سوشل میڈیا پہ. اب ان کا تو کچھ گیا نہیں گیا، اس کی دنیا و آخرت گئی، اس کا گیا سب، یہ برباد ہو گیا. اب وہ ویڈیو چل رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو شیئر کر رہا ہے، جناب شیئرنگ. گندی چیزیں تو بہت تیزی سے پھیل جاتی ہیں نا، اچھی چیزیں بڑی مشکل سے پھیلتی ہیں. اب وہ پھیل گئی، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کا جو وبال ہے، اس کی جو لعنت ہے، اس کا عذاب ہے، ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے. جب تک یہ زندہ ہے تب تک اس کے اوپر لعنت برس رہی ہے، اس کے اوپر عذاب برس رہا ہے. یہ اگر مر گیا، چلا گیا، قبر میں اس کو کوڑے پڑیں گے، اس کو اندازہ نہیں اس نے کیا کیا ہے. جب تک یہ چلتا رہے گا، جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی، جب تک لوگ دیکھتے رہیں گے، جب تک لوگ اس کی بات کرتے رہیں گے، اس کی پکڑ ہوتی رہے گی، اس کی جان نہیں چھوٹنے والی ہے. یہ کرا کے مر گیا. ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ بھی کر دی ہو، لیکن کسی نے اٹھا کے شیئر کر دیا، کسی نے کاپی کر لیا، یہ تو گیا نا. چلو اس کو ہدایت مل گئی، اس کو سمجھ میں آ گئی، کسی نے ڈرا دیا، اس نے ڈیلیٹ کر دی جا کے. وہ اپنے پاس سے تو ڈیلیٹ کر دی، جو لوگوں نے اٹھا کے شیئر کر دی تھی اس کا کیا ہے. یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. مسلمانوں کے درمیان اللہ نے فرمایا جو فحاشی پیدا کرنا چاہتے ہیں، فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں اس بات پر، لوگوں کو پیسے دے کے فحاشی کی لائن میں لگاتے ہیں، لوگوں کو نشے دے کے فحاشی کی لائن میں لگاتے ہیں. نہ جانے کس طرح لوگوں کو فحاشی کی لائن میں لگایا جاتا ہے. یہ سارے اسی ریڈار میں ہیں، یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اب آگے پردے کے احکام بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہے ہیں، اور بلکہ اس سے بھی پہلے گھر میں داخل ہونے کے آداب بیان ہوئے ہیں. دیکھیں کتنا پیارا دین ہے. کس کے گھر میں داخل ہو سکتے ہو، کس طرح داخل ہو سکتے ہو، کس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل مت ہونا. حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، یہاں تک کہ تم ان سے مانوس ہو جاؤ یہاں، اور تم ان کو گھر والوں کو سلام کر دو. وتسلموا علی اہلھا، تم ان کو سلام کرو، وہاں سے جواب آ جائے، تم بھی مطمئن ہو جاؤ، وہ بھی مطمئن ہو جائیں. پھر جناب ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لعلکم تذکرون، کاش کہ تمہیں بات سمجھ میں آ جائے. فإن لم تجدوا فیہا احدا، تم گئے، تم نے بیل بجائی، ٹنگ ڈونگ بیل بجائی، کسی نے کھولا نہیں. دروازہ بجا دیا، کسی نے کھولا نہیں. آواز دے دی، دروازہ اگرچہ کھلا ہوا ہے، آواز دے دی، نہیں آ رہا کوئی جواب لینے کی کوشش کی، دروازہ بجا دیا، بیل بجا دی، آواز دے دی، کوئی باہر نہیں آ رہا، اور گھر تمہارا نہیں ہے، تو بے دھڑک اندر مت چلے جانا، منع ہے، مت چلے جانا. ہمارے یہاں تو اتنا بھی تکلف نہیں کرتے. دروازہ کھلا ہوا دیکھا، سیدھے اندر. پردہ لٹکا ہوا ہے، پردہ ہٹایا، سیدھے اندر. ارے بھائی کسی کا گھر ہے، کسی کی چار دیواری ہے، کسی کی پرائیویسی ہے، یہ کون سی بے تکلفی ہوتی ہے؟ یہ بدتمیزی ہوتی ہے. ایسے کیسے کسی کے گھر میں آ گئے؟ نہ جانے کون کس حالت میں ہو، کس کیفیت میں ہو، وہ آپ کے سامنے نہ آنا چاہ رہا ہو. خواتین ہو گھر میں، کس حالت میں ہو، کس کیفیت میں ہو. پردہ ہٹایا اندر، دروازہ کھولا اندر. پہلے بجاؤ دروازہ، اطمینان کرو، سلام کرو، جواب آ جائے، وہ آپ سے مطمئن ہو جائیں، آپ ان سے مطمئن ہو جائیں، پھر گھر میں جاؤ. یہاں تک بھی فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. ہاں اگر کسی گھر میں کوئی نہیں رہتا، آپ کو پتہ ہے کسی گھر میں کوئی نہیں رہتا، کوئی ایسا سامان بھی نہیں، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں اس کے گھر میں جانے سے. یہ بھی نہیں ہے کہ گھر کسی کا ہے، بند کر کے گیا ہوا ہے، اندر سامان پڑا ہوا ہے، کود پھاند کے جانا ہے. گھر کھلا ہوا ہے، یا کوئی ایسی اوپن پراپرٹی ہے کہ جہاں لوگ آتے جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے. وہاں ایسا نہیں ہے کہ وہاں بجا بجا کے جاؤ، پوچھو، وہاں چلے جاؤ. لیکن کوئی اوپن پراپرٹی نہیں ہے، پبلک پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی پرائیویٹ پراپرٹی ہے، کسی کا ذاتی گھر ہے، وہاں پر ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے.
اب آ جائیں جناب پردے کے احکام شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلے حکم دیا ہے مرد کو پردے کا. عورت کو حکم بعد میں دیا ہے, مرد کو پہلے دیا ہے. عورتیں نعرہ لگا رہی ہیں کہ ہمیں پردے کا حکم دے دیا, ہمیں پردے کا حکم دے دیا. وہ بھائی تم سے پہلے حکم مردوں کو دیا ہوا ہے. مردوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عورتوں سے پہلے حکم مردوں کو دیا ہوا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہہ دیجیے اے نبی ایمان والوں سے, ایمان والے مردوں سے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیا کرو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور حفاظت کیا کرو اپنی عزتوں کی. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اب آئی ہے بات مومنہ عورتوں کی. اچھا, چونکہ عورتوں کا سطر مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے لہٰذا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا, اور یہ بھی ذکر ہوا کہ کس کس سے پردہ کرنا ہے. اچھا, جنرل تو یہ ہے, یعنی جن سے پردہ کرنا ہے وہ زیادہ ہوں گے, جن سے پردہ نہیں کرنا محرم وہ کم ہے, ان کو بیان کر دیا. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, مومن عورتوں سے کہیں کہ اپنی نظروں کو جھکا لیا کریں, اپنی عزتوں کی حفاظت کیا کریں, اور اپنی عزتوں کو, اپنے حسن کو, اپنے سنگھار کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اتنا کہ جتنا ظاہر ہو ہی جائے گا. حسن جتنا چھپا سکتے ہیں چھپا لیں, لیکن ایک وقت اگر ایسا آئے کہ اس سے زیادہ نہیں چھپا سکتے, پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ مکلف نہیں ہے, پھر ٹھیک ہے. لیکن ولا یبدین زینتہن, جان بوجھ کے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. پتہ چلا دوپٹہ گلے میں لے لیا, اب تو گلے سے بھی اتر گیا, پہلے سر سے اتر کے گلے میں آیا تھا, اب وہ گلے سے بھی سرک گیا دوپٹہ, ایک کندھے پہ آ گیا, وہ کندھے سے بھی اتر گیا. تو فرمایا کہ ولا یبدین زینتہن, اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے کس کس کے. اچھا, زینت سے مراد یہ کہ ذرا سی بے تکلفی, زینت سے مراد برہنگی نہیں ہے, ذرا سی بے تکلفی. یعنی ہوتا نا انسان تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے کہ چلو بہت زیادہ ایسے لپٹ لپاٹ کے نہیں بیٹھے ہوئے, بلکہ تھوڑا سا ایزی ہو, ہلکا سا سر پہ دوپٹہ لے لیا, اپنے جو ہے نا وہ اوپر ڈھک لیا, تو اس طرح کر کے ذرا تھوڑا سا ایزی. الا لبعولتہن, اپنے شوہر کے سامنے ایزی ہو کے بیٹھ سکتی ہے عورت. او آبائہن, اپنے والد کے سامنے, اپنے سسر کے سامنے, اپنے بیٹوں کے سامنے, اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے. اگر شوہر پہلے سے بیٹے لے کے آیا ہے, کسی سے شادی کی ہے بعد میں, اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے. او آبائی بعولتہن او ابنائی بعولتہن او اخوانین او بنی اخوانین, اپنے بھائیوں کے سامنے, اپنے بھتیجوں کے سامنے, اپنے بھانجوں کے سامنے. او نسائہن, عورتوں کے سامنے. تو یہ کیٹیگری بیان کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ایزی ہو سکتے ہیں, باقی جتنے ہیں ان کے سامنے ایزی نہیں ہوں گے. ان کے سامنے سخت پردہ, ان کے سامنے بالکل بھی لچک نہیں, بالکل بھی ایزی نہیں ہوں. اچھا, اس میں بھی یہ تو اصول اللہ نے بیان فرما دیا, یہ تو بیان کر دیا کہ یہ رشتے محرم رشتے ہیں, محرمات ہیں, محرمات ہیں. لیکن اب کیا ہے, اس دور میں, دور حاضر میں کچھ عورتیں بھی ایسی ہیں کہ جن کے سامنے عورت ایزی نہیں ہو تو اچھا ہے. سمجھیے گا اس بات کو. کچھ عورتیں بھی ایسی ہیں, مثال کے طور پہ عادتاً کچھ عورتیں انتہائی فحش گو ہوتی ہیں, عادتاً فحش گو ہوتی ہیں, فحش گوئی کرنے والی ہوتی ہیں, انتہائی آپ کہیں کہ بہت رف اینڈ ٹف کہتے ہیں نا, اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں. یا ہر محفل میں جانے والی, آنے جانے والی, یا کہیں کہ فحشی کو پسند کرنے والی, بے حیائی کو پسند کرنے والی بعض عورتیں ہوتی ہیں. تو قرآن نے اجازت تو دی ہے کہ عورتوں کے سامنے ایزی ہو جاؤ, لیکن اگر عورت ایسی ہو پھر نہیں. اسی طرح بھانجوں کے سامنے, بھتیجوں کے سامنے ایزی ہو جاؤ, لیکن اگر کوئی خوف ہے, خطرہ ہے, احتیاط کرو. یعنی جہاں جہاں خطرہ محسوس ہونا, کیونکہ دور ایسا ہے, انتہائی خطرناک دور ہے, انتہائی پرفتن دور ہے. محرم رشتے بھی بعض اوقات آئے دن خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ باپ اور بیٹی کا کوئی افیئر ہے, اللہ معاف کرے, بہن اور بھائی کا کوئی افیئر چل رہا ہے, اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں جناب. تو پھر تو بندہ محرم رشتوں کے اندر بھی جب یہ دیکھے کہ سامنے والے کی نظر ٹھیک نہیں ہے تو اپنے آپ کو دور کر لے, پھر ایزی نہ ہو. یہ احتیاط کر لے, یہ احتیاط ہے. محرم رشتے اپنی جگہ محرم ہی ہیں, یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ وہ نامحرم ہو گئے, لیکن احتیاط ہے. جیسے دین نے جب پردہ بیان کیا تو پردے کے اندر چہرے کا پردہ نہیں ہے, ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے, پاؤں کھل سکتے ہیں, لیکن یہ دور اتنا خطرناک آ گیا کہ اس میں علماء کہتے ہیں کہ بھائی چہرہ ڈھک لو, اس کو بھی پردے میں لازم سمجھو, ہاتھوں کو بھی پردے میں سمجھ لو, پیروں کو بھی پردے, جتنا کر سکتے اتنا کرو, جتنا بچ سکتے اتنا بچو.
اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم نہیں، لیکن دور کے تقاضوں کے مطابق جتنا بچ سکتے ہو بچو۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ بس اب ہم اختتام کی جانب گامزن ہیں۔ فرمایا کہ جو کہیں کہ ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ان کا نکاح کر دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اپنے جو نیک صالح تمہارے غلام ہیں، تمہاری باندیاں ہیں، ان کے بھی نکاح کر دو۔ اب جناب محتاجوں کے نکاح کیے جائیں گے، غریبوں کے نکاح کیے جائیں گے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جب تک بزنس سیٹل نہیں ہو جاتا، جب تک جناب اپنا گھر نہیں بنا لیتا ہے، جب تک بہترین سی گاڑی نہیں لے لیتا ہے، اما بس سوچتے ہی نہیں اس کی شادی کرنے کو۔ قرآن کہہ رہا ہے کر دو شادی، نکاح کر دو۔ اب سنیں اگلی بات کتنے مزے کی ہے۔ فرمایا ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر بھی ہوں گے، محتاج بھی ہوں گے، اس نکاح کی برکت سے اللہ انہیں غنی کر دے گا، نکاح کی برکت سے اللہ انہیں مالدار بنا دے گا، ان کے لیے اسباب بن جائیں گے۔ جب ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، جب ہمارے ساتھ دوسروں کے حق متعلق ہوتے ہیں، پالنے والا اللہ ہے، دینے والا رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ ان کا بھی رزق ہمیں دے دیتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اتنا ہو گیا تو کیسے کروں گا، یہ ہو گیا تو کیسے کروں گا، بچے ہو گئے تو کیسے پالوں گا۔ دس از ناٹ یور ہیڈ ایک، یہ آپ کا سر درد ہے ہی نہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ آپ بھی جو اپنے پیٹ کے لیے کما لیتے ہو، اس میں آپ کی کون سی اتنی طاقت ہے، کون سی صلاحیت ہے؟ آپ سے زیادہ باصلاحیت لوگ پھر رہے ہیں، آپ سے زیادہ قابل فاضل لوگ ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں۔ جو کچھ کما لیتے ہو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ابھی بھی وہ کون سی اپنی قابلیت کی بنیاد پر ہے؟ محض اللہ کے فضل سے ہے، جو کچھ ہے محض اللہ کے فضل سے ہے۔ اللہ اگر اپنا فضل اٹھا لے پھر لگا دو زور، پھر زور لگا دو۔ کتنے قابل لوگ گھوم رہے ہیں، فارغ گھوم رہے بیچارے، نوکریاں نہیں ہیں، کام نہیں ہے، کتنے ڈگری لے کے گھوم رہے ہیں۔ تو یہ قارون والی سوچ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میں نے خود کمایا ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ ہر چیز کو، ہر نعمت کو اللہ کے فضل کی طرف پھیرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ جو ہے وہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ تو یہ جو نکاح ہے نا، نکاح کی برکت سے اللہ رب العزت تنگ دستوں کو کشادہ دستی عطا کر دیتا ہے۔ اس بات کو ہم اگر سمجھ لیں اور ہمارا معاشرہ سمجھ لے اور لڑکے لڑکیوں کی شادیاں جلدی کر دی جائیں، وہ شاید معاشرے کا سمجھے کہ آدھا مسئلہ حل ہو جائے۔ بہت بڑا بگاڑ جو معاشرے کے اندر ہے وہ تاخیر سے شادی ہے۔ تاخیر سے شادی سب سے بڑی وجہ۔ اچھا، جب تاخیر سے شادی ہوتی ہے پھر طلاقیں بھی جلدی ہوتی ہیں۔ تاخیر سے شادی ہونے میں طلاقیں جلدی ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ماشاءاللہ سبھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ معاشرے کو ذرا سا جو اسٹڈی کرتا ہے وہ اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ جب جتنی شادی تاخیر سے ہوگی نا اتنی طلاق جلدی ہونے کے امکانات ہوں گے۔ اور طلاق کے بعد ہمارے معاشرے میں اگر طلاق ہو جاتی ہے پھر اس عورت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی وہ جرم عظیم ہے، لہٰذا اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا تو معاشرے کے اندر ایک کھلونا بن جاتی ہے۔ ظاہر ہے اس کو اپنا گھر تو چلانا ہے، ماں باپ کے گھر جب جا کے بیٹھتی ہے، بہن بھائیوں کے پاس جا کے بیٹھتی ہے، کچھ دن کے بعد ان کو بری لگنے لگتی ہے۔ طلاقیں کرواتے بھی اکثر ماں باپ خود ہی ہیں، بہن بھائی خود ہی ہیں کہ لڑ لو، دیکھ لو، ہم بیٹھے نا پیچھے آستینہ چڑھا کے پہنچ گئے، کہ ہوتا کون ہے شوہر تمہیں کہنے والا، آتے ہیں ہم کل تمہارا فیصلہ کرنے کے لیے، ہم ہیں نا بیٹھے پیچھے تمہارے، تمہارا بھائی تمہارے پیچھے بیٹھا، ڈرنا نہیں ہے تو لے لے طلاق، لے لی طلاق، کروا دی طلاق۔ اب وہ بیچاری بچوں سمیت آ کے بیٹھ گئی گھر پہ، ہاں ہاں میری بہن آ جا، بیٹھ جا۔ اب جناب وہ 2 ہفتے کے بعد بھابھی کو چبھنے لگ گئی۔ اب وہ لگا رہی ہیں کہ تمہاری بہن آ کے یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بچے برے لگ رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے چیز لے کے آ رہا ہے، ان کو کھلا رہا پلا رہا ہے، ان کے بچے برے لگ رہے ہیں بہن کے، اپنے بچوں کا تو داخلہ اسکول میں اچھے اسکول میں کرواتا ہے، اس کو پیلے اسکول میں پڑھاتا ہے، وہ برے لگ رہے ہیں بچے۔ اب جناب وہ ظاہر ہے کہ نکلے گی پھر وہاں سے باہر، فیڈ اپ ہوگی، نکلے گی، بھاگے گی، کدھر جائے گی؟ کسی نہ کسی کے ہتھے چڑھ جائے گی، کوئی نہ کوئی اس کو پیسے دینا شروع کر دے گا، اس کو کسی نہ کسی دھندے میں لگا دے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کا اس وقت حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ سدھار عطا فرمائے۔ اور بھی احکام سورہ نور کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بہت مزے کی آیت ہے، بس اس کو پڑھتے ہیں اور اس پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. اللہ تعالیٰ اپنے نور کی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے. سبحان اللہ. اتنے مزے کی آیت ہے یہ. اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرنے بیٹھے ہیں تو مزہ ہی آ جائے، لیکن اس کے لیے وقت بہت تھوڑا ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے دقائق اور قرآن کے حقائق سمجھنے کی توفیق بھی دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ہم پر قرآن کی مشکل گرہیں کھول دے، قرآن ہمیں سمجھ میں آنے لگ جائے، قرآن پہ عمل کی توفیق بھی عطا ہو جائے.